أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو۔ لفظ مفاتح جمع ہے، اس کا مفرد مفتاح بفتح میم بھی ہو سکتا ہے جو خزانہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور مفتاح بکسر میم بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے چابی، کنجی کے۔ لفظ مفاتح میں دونوں معنی کی گنجائش، اس لیے بعض مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ خزانوں سے کیا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ کنجیوں سے کیا ہے، اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ کنجیوں کا مالک ہونے سے بھی خزانوں کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے۔ آگے قرآنی اصطلاح میں علم غیب اور قدرت عامہ مطلقہ صرف اللہ کی صفت خاص ہے، کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں، اور لفظ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، یہ وجود میں تو آ چکی ہیں مگر اللہ رب العالمین نے ان پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا۔ پہلی قسم کی مثال وہ تمام حالات و واقعات جو قیامت سے متعلق ہیں یا کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا یہ کہ کون کب اور کہاں پیدا ہوگا، یا کیا کیا کام کرے گا، کتنی اس کی عمر ہوگی، عمر میں کتنے سانس لے گا، کتنے قدم اٹھائے گا، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، رزق کس کو کتنا کس وقت ملے گا، بارش کس وقت کہاں اور کتنی ہوگی، یہ ہے علم غیب۔ وہ علم غیب جو شے ابھی وجود میں آئی نہیں ہے ان کا علم، اور ایک وہ علم ہے کہ وہ شے یا وہ چیزیں وجود میں تو آ چکی ہیں، اس کی مثال وہ حمل ہے جو عورت کے رحم میں، یعنی وجود تو اختیار کر چکا ہے مگر یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک طبیعت ہے یا بد خصلت۔ اسی طرح اور ایسی چیزیں جو وجود میں آ جانے کے باوجود مخلوق کے علم اور نظر سے غائب ہیں، ان کا علم ہونا اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ صاحب دیوار کے پیچھے فلاں فلاں چیزیں ہیں اور تم اوروں کو بتا دو، یہ اب اوروں کو تو پتہ ہے نہیں، اس کو بتا دی گئی تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ علم غیب تو جب ہوتا کہ جب اس کو کوئی بتاتا بھی نہیں اور پھر اس کو معلوم ہو جاتا۔ تو عندہ مفاتح الغیب کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے پاس ہیں خزانے غیب کے، اس کے پاس ہونے سے مراد اس کی ملک اور اس کے قبضے میں ہونا ہے، مطلب یہ ہوا کہ غیب کے خزانوں کا علم بھی اسی کے قبضے میں ہے، اور ان کو وجود اور ظہور میں لانا بھی اسی کی قدرت میں ہے کہ کب کب اور کتنا کتنا وجود میں آئے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں مذکور ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، یعنی ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مگر ہم ہر چیز کو ایک خاص انداز سے نازل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹاک کرتا ہو، جمع ہو جاوے تب دیتا ہو، ایسا نہیں، اس کے پاس تو پہلے ہی سے سارے خزائن موجود ہیں، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی امت آئی سب کے بعد میں،
پہلے امتیں جا چکی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بھی ہمارے دور میں یعنی ہمارے لیے عطا فرمایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تخلیق سے پہلے ہی وجود میں ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا نور کی شکل میں، اور تمام انبیاء ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، انبیاء اور رسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور آپ پر ایمان لانے کا معاہدہ اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبی اور رسولوں سے کرایا تھا۔ ابھی آدم جو ہے زمین پہ آیا بھی نہیں علیہ السلام، لیکن ان سے بھی معاہدہ کیا اللہ نے کہ میں دنیا میں اپنے ایک محبوب ایک نبی بھیجوں گا اور تمہیں کتاب اور حکمت اس شرط پر دے رہا ہوں کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے معاہدہ کیا تھا پہلے عالم ارواح میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشکل انسانی ابھی دنیا میں تشریف فرما بھی نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے بھی معاہدہ ہو رہا کہ تجھے میں بھیج رہا ہوں، بنا رہا ہوں، نبوت دے رہا ہوں، رسالت اور کتاب دے رہا ہوں، صحائف دے رہا ہوں تجھے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تجھے مل تو رہی ہیں، لیکن شرط یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تجھے ایمان لانا پڑے گا۔ اقررتم، اللہ نے کہا تم سارے نبی اس کا اقرار کر رہے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس اقرار کو پورا کرایا بیت المقدس میں، ورنہ اگر بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے انبیاء رسول کی امامت نہ فرماتے تو پھر یہ اقرار بھی ادھورا ہی رہ جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس جملے سے حق تعالیٰ کا بے مثال کمال علمی بھی ثابت ہو گیا اور کمال قدرت بھی، اور یہ بھی کہ یہ علم محیط اور قدرت مطلقہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے، کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت میں لفظ عندہ کو مقدم کر کے قواعد عربیت کے مطابق اس حصر اور اختصاص کی طرف اشارہ کیا گیا، آگے اس اشارے کو صراحت میں تبدیل کر کے پوری طرح دل نشیں کرنے کے لیے ارشاد فرمایا لا يعلمها الا هو، یعنی ان خزائن غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہاں اوراد و وظائف میں خزانہ تلاش کیا جاتا تو وہاں پر اس آیت کا ورد ہوتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کو 700 بار پڑھ کے رائی پہ پڑھ کے دم کر کے بکھیر دو جہاں خزانے کا شک شبہ ہو، ساری رائی وہیں جمع ہو جاتی ہے، جہاں خزانہ ہوتا، نہیں ہوتا تو نہیں جمع ہوتی۔ تو اس سے خزانے ملتے ہیں کیونکہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور 700 مرتبہ گویا اس وقت آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ اس لیے اس جملے سے دو باتیں ثابت ہوئی، اول حق تعالیٰ کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط کے ساتھ مطلع اور ان سب پر قدرت کاملہ کے ساتھ قادر ہونا، اور دوسرے ذات حق جل شانہ کے سوا کسی مخلوق یا کسی چیز کو ایسا علم اور قدرت حاصل نہ ہونا۔ قرآن کی اصطلاح میں لفظ غیب کے جو معنی بحوالہ تفسیر مظہری اوپر بیان کیے گئے ہیں وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں یا آ چکی ہیں مگر ابھی تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ غیب پر سطحی نظر میں جو شبہات عوام کو پیش آیا کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ لیکن عام طور پر لوگ لفظ غیب کے لغوی معنی لیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے علم و نظر سے غائب ہو، خواہ دوسروں کے نزدیک اس کا علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کو بھی غیب کہنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، اس نے بتائی ہے تو بھائی غیب کی باتیں جانتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کے نتیجے میں ہر طرح طرح کے شبہات سامنے آتے ہیں۔ مثلا علم نجوم، علم جفر، علم رمل،
ہست ریکھا ہتھیلیوں کی لکیریں وغیرہ سے جو آئندہ واقعات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کشف اور الہام کے ذریعے کسی شخص کو واقعات آئندہ کا علم ہو جاتا ہے، یا مانسون کا رخ اور اس کی قوت رفتار کو دیکھ کر موسمیات کے ماہرین ہونے والے باد و بارہ کے متعلق پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور ان میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں علم غیب ہے، اس لیے آیت مذکورہ پر یہ شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو علم غیب کو ذات جل شانہ کی خصوصیت بتلایا ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے، نق صاحب یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ یوں کہتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم غیب سے متعلق ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں سب پتہ چل جاتا۔ تو اب اس نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں جب پتہ چل رہا جب اللہ نے اس کو لڑکا یا لڑکی بنا دیا، اس سے پہلے بتا، جب پیٹ میں حمل گیا ہے، منی کا قطرہ پہنچا ہے، اب بتا کہ اب اس سے بنے گا جو لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، وہ بتا۔ جب تو ہے کمال مشین کا، اب پہلے بنا دیا اللہ نے لڑکا، اب تم اسے دوربین سے دیکھ رہے ہو الٹرا ساؤنڈ کی شکل میں، اب کہہ رہے ہو صاحب دیکھو مشین نے بتا دیا نا غیب کی بات۔ تو مشین نے غیب کی بات کہاں بتائی؟ مشین نے تو وجود کی بات بتائی ہے، جو چیز وجود میں ہے اس کو مشین نے پردوں کے اندر دیکھ کر بتا دیا۔ یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، کمال تو یہ تھا کہ تم جب بتاتے، جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچا تھا یا پہنچا بھی نہیں ہے اس سے ہی پہلے بتاتے کہ اس ماں کے پیٹ میں اب جو نطفہ آئے گا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، جب تو ہم سمجھیں گے وہ غیب ہے۔ نگے یہ بات تو صحیح ہے۔ تو بعض وقت لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ علم رمل، علم جفر، ہتھیلیوں کی ریکھائیں، موسمیات کے ماہرین کی پیشین گوئیاں، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں علم غیب ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم تجربات ہے۔ ہمارے والد صاحب کے پاس ایک تسبیح ہے، اس کی کھجور کی گٹھلیوں کی، کھجور کی گٹھلیوں کی پہلے لوگ اتنی قدر کرتے تھے، عرب کی جو کھجوریں ہوتی اس گٹھلی کو زمین میں نہیں پھینکتے تھے کہ مدینے کی کھجور، اب تو یوں ہی پھینک دیں۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرے، بازو کہیں سے کوئی حاجی واجی سے کھجور مل جاوی کسی سے، تو اس گٹھلی چونستے چونستے کھا جاوے پوری، مطلب پھینکے ہی نہ ہے۔ تو ہمارے ایک چچا رہتے تھے وہاں مدینہ پاک میں، والد صاحب کے پھوپھی کے لڑکے وہیں گزر گئے، ان کے خاندان اب بھی ہے مدینہ پاک میں۔ تو انہوں نے بہت سی کھجوریں بھجوائی ایک بار، تو والد صاحب کے پاس گٹھلی ہو گئی بہت ساری، کھٹیلے سرائے کے پاس ننگلہ احسان پور میں ہڈیوں کا کام ہوتا تھا، تو والد صاحب نے تسبیح بنوائی ان کھجور گٹھلیوں میں سے، پھر تو وہ تسبیح ابھی بھی ہے۔ تو والد صاحب اسے پڑھتے رہتے، جب یوں کہہ رہے بھائی بارش ہوئے گی، کیونکہ کیسے نقصیل شروع ہو گئی ان میں۔ وہ تسبیحوں میں دانوں میں جو گیپ ہوتا ہے تو نمی کی وجہ سے بعض لکڑیوں میں اس طرح کی پھلاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جو گیپ ختم ہو جاتا ہے۔ تو والد صاحب یہ تصویر پڑھتے رہے ہوئے، ایک ردار زیادہ بیٹھے والے انوک ردار موسم وہ سارا لکڑی ڈینگری سنگوالے نکو تو کہا پتہ مول صاحب انوک تصویر بتا رہی ہے، وہ تصویر بولے کہ تو اب اس کو علم غیب تھوڑی کہیں گے، وہ تو اس میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے۔ بعض لکڑیاں ہوتی ہیں ایسی، آپ اپنے گھروں میں کواڑ لگاتے ہیں لکڑیوں کے، جب برسات کے موسم میں کہے چٹکنی نہ لگے، کہے تو کنڈی نہ لگے، اور جب خوب جگر رہے ہیں سوکھی رہے لکڑی، جب کنڈی ڈھیلی جاتی ہے قبضے بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یا چٹکنی صحیح لگتی ہے ایک دم فٹ، اور جہاں موسم کی تبدیلی آئی وہیں لکڑیوں نے پھلاؤ دینا شروع کیا، نمی آنی شروع ہوئی، اب آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں صاحب موسم میں تبدیلی آ چکی ہے، بارش ہو سکتی ہے۔ اب ہم تو جب سمجھیں کمال کہ اعلی موسمیات سے وہ یوں بتلاویں کہ بارش میں موٹی بوند آئیں گی کہ پتلی آئیں گی، کتنی برسے گی، کتنی دیر برسے گی، یہ تو سارے تجرباتی علوم ہیں۔ یہ ایسی حج طریقہ ہے، ہاتھوں میں لکیریں یہ اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ اب ان سے بھی بعض علوم مستنبط ہوتے ہیں، بعض تجربہ کرنے والوں نے یہ تجربہ کیا کہ صاحب یہ لکیر سیدھی گئی اور اس میں بیچ میں کوئی کٹ نہیں آیا، تو سمجھو اس آدمی کو کوئی دقت پریشانی نہیں آئے گی، اور کٹ بھاری آ گیا تو اس کی جان پہ سنکٹ آئے گا، خطرہ ہے جان پر۔
اور اگر کٹیں تھوڑی تھوڑی ادھر سے آئی ادھر سے آئی، بیچ کی لکیر کو پار نہیں کیا تو اس کو دکھ تکلیفیں آئیں گی۔ اب پھر ان کی میعاد متعین ہے کہ یہ لکیر اتنی دوری سے اتنی دوری پر ہے تو اتنے سال میں اس کو کچھ بیماری آ سکتی ہے، اتنی دوری پہ یوں آ سکتی ہے۔ اب ہم تو جب کمال سمجھے علم نجوم کا، علم رمل کا، علم ریکھا کا، کہ یوں بتاوے کہ بھئی اتنے سال میں تجھے بیماری آئے گی اور یہ بیماری آئے گی، جب تو ہم سمجھیں۔ اب اللہ نے پہلے ہی جب لکیروں میں لکھ دی ہے تو اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ بھئی پڑھ کے بتا رہا۔ اب مثال طور پہ کوئی آدمی اردو نہیں جانتا اور ہم اردو میں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اب وہ دیکھیں گے یار دیکھ کیسی باتیں بتا رہے ہیں، تو غیب کی بات ہے۔ اب غیب کی تھوڑی ہو تو کتاب میں پڑھ کے ہم بتا رہے ہیں، اب اس کو وہ علم آتا نہیں، اس لیے اسے غیب کی باتیں لگتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وضاحت سے اس کو بیان فرما دیا کہ علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر کل کے سبق میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا یہی وحدانیت نہیں ہے، بلکہ 9 صفات بتلائی، ان 9 صفات میں کسی کو بھی اللہ کا کبھی بھی آدمی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور یہاں یہ سارا معاملہ کس سے چل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ وہاں پر مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے، ان سوالات کے جوابات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں کہلوائی ہیں۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی نہیں مانتے، بعض لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں تم نہیں جانتے، تم تو گستاخ رسول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو۔ تو جواب واضح ہے کہ کشف و الہام وہی کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کسی آئندہ واقعہ کی اطلاع دے دی تو قرآنی اصطلاح میں وہ علم غیب نہیں رہا۔ اسی طرح اسباب و آلات کے ذریعے جو علم حاصل کیا جا سکے وہ بھی اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے علم غیب نہیں ہے، جیسے محکمہ موسمیات کی خبریں یا نبض دیکھ کر مریض کے مخفی حالات بتلا دینا۔ اب حکیم نے مریض کی نبض پہ انگلیاں رکھی، اب ان نے اپنی انگلیوں اس کی نبض کی رفتار گننا شروع کر دی، اور گننے کے بعد میں اب حکیم بتلائے گا کہ تیرا سودا بڑھ رہا ہے یا صفرہ بڑھ رہا ہے یا خون بڑھ رہا ہے یا بلغم بڑھ رہا ہے۔ اب جون سی چیز جب بڑھتی ہے تو اس میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، اب حکیم بتلا رہا۔ اب کوئی کہنے لگا صاحب یہ حکیم تو بڑا عالم الغیب ہے، تو یہ حکیم کے عالم الغیب ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ حکیم نباز ہے، نبض کی رفتار کو دیکھ کر بتلا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کو یا کسی حکیم ڈاکٹر کو ایسی خبر دینے کا موقع جبھی ہاتھ آیا جب ان واقعات کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ابھی اس کا ظہور عام نہیں ہوتا، آلات کے ذریعے اہل فن کو ظاہر ہوتا ہے، عوام بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ مادہ قوی ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور عام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات مہینہ 2 مہینہ بعد ہونے والی بارش کی خبر آج نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی اس بارش کا مادہ سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح کوئی حکیم ڈاکٹر 2 سال پہلے کی کھائی ہوئی یا 2 سال بعد کھائی جانے والی دوا یا غذا وغیرہ کا پتہ آج نبض دیکھ کر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا کوئی اثر عادتاً نبض میں نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز کے آثار اور نشانات دیکھ کر اس کے وجود کی خبر دے دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آوے اندر آوے نہیں اور باہر سے چپلوں کو گن کے بتا دے کہ صاحب عمر بھائی اتنی چائے تیار کر لیو، اتنے کپ دھو لیو، اتنے نمازی اندر۔ اب کوئی کہ لو صاحب یہ تو عالم الغیب، اس نے بغیر اندر گھسے ہی بتا دیا۔ اجن ہوگا عالم الغیب نہیں ہو، میں نے چپل گن لی، جوتی چپل کتنی ہے، وہ چپل گن کے میں نے بتا دیا اتنے نمازی اندر بیٹھا ہے، تو یہ علم غیب تھوڑی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے علم عطا فرمایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے ہی جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، کتب ابدال، جو بھی بزرگ ہیں اللہ کے نیک، ان کو اللہ تبارک و تعالی الہام اور کشف کے ذریعے سے بعض وقت بعض چیزیں بتلا دیا کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر واضح کر دیتا ہے کہ یہ کام اب ہونے والا ہے، وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ علم غیب ہے، تو یہ نشانات اور مادہ ظاہر ہو چکا تو اب وہ غیب میں شامل نہیں رہا بلکہ مشاہدے میں آ گیا، البتہ لطیف یا ضعیف ہونے کی وجہ سے عام مشاہدے میں ابھی نہیں آیا، جب قوت پکڑے گا تو عام مشاہدے میں بھی آ جائے گا۔
اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے حاصل ہونے والی واقفیت سب کچھ ہونے کے بعد بھی تخمینہ اور اندازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم جو یقین کا نام ہے وہ ان میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان خبروں کے غلط ہونے کے بے شمار واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ رہا علم نجوم وغیرہ، سو اس میں جو چیزیں حسابات سے متعلق ہیں ان کا علم تو علم ہے مگر وہ غیب نہیں ہے۔ جیسے حساب لگا کر کوئی یہ کہے کہ آج 5:41 پر سورج نکلے گا، یا فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک محسوس چیز کی رفتار کا حساب لگا کر وقت کے تعین کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم ہوائی جہازوں اور ریلوں کے کسی پورٹ یا اسٹیشن پر پہنچنے کی خبر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نجوم وغیرہ سے جو خبریں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔ 100 جھوٹ میں ایک سچ نکل آنا کوئی علم نہیں ہے۔ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بارے میں بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی تخمینہ اور اندازے کا ہے، یعنی یقینی نہیں۔ اور 100 میں 2-4 کا صحیح ہو جانا ایک طبی امر ہے اور کسی علم اور آگہی سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک حکیم صاحب نے لکھا، وہ اس پہ یاد آیا، اگر عورت حمل سے ہے اور 4 مہینے سے زیادہ کا حمل ہو گیا، عورت کا ذرا سا کیلا لو، اسی حاملہ کا دودھ، اس میں جوں ڈال دو، اگر جوں نکل گئی اس میں سے تو لڑکی ہوگی، اور جوں اس کیلے میں سے نہ نکلی تو لڑکا ہوگا۔ اب یہ تجربات کی چیزیں ہیں، اب اس کو کوئی علم غیب تھوڑی کہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حکیم کا کوئی ہوگا تجربہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اس کو۔ ملتان کے ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے اپنی کاپی میں لکھا، وہ کاپی اتفاق سے میرے ہاتھ لگی، اس میں لکھا تھا یہ لطیفہ کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کی پہچان کہ 4 مہینے کا جب حمل ہو جائے عورت کا اس کا دودھ لو ہتھیلی پہ اور جوں پکڑ کے اس میں ڈال دو۔ ان کے آج کل تو جوں ہی نہ ملیں گی جلدی سے، پہلے تو مل جاوے، پہلے تو جہاں کھجلی سے ہوئے وہیں ہاتھ سے ٹٹولے پھٹ جوں آوے ہاتھ میں، اور وہ بھیڑوں میں تو اتنی جمی رہ گئی، اور بغل میں بنیان کی اس مسلوٹ میں کبھی بھی پکڑ لو چاہے، اب نہ ملے دوائیوں کے لیے بھی۔ تو اس کے بارے میں بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کا درجہ وہی اندازے کا ہے، یقینی نہیں ہے۔ اور 100 میں 2-4 کا صحیح ہو جانا ایک طبی امر ہے اور کسی علم اور آگہی سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں جب ایکس رے کے آلات ایجاد ہوئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعے حمل کا نر یا مادہ ہونا معلوم ہو جایا کرے گا، مگر تجربے نے ثابت کر دیا کہ ایکس رے کے آلات بھی یہ متعین نہیں کر سکتے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآنی اصطلاح میں غیب ہے اس کا سوائے خدا قدوس کے کسی کو علم نہیں، اور جن چیزوں کا علم لوگوں کو بعض اسباب و آلات کے ذریعے عادتاً حاصل ہو جاتا ہے وہ در حقیقت غیب نہیں ہے، گو ظہور عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی ہے نا ایم پی، کون ہے؟ ہاں، اس کے ایک لڑکی تو ہو گئی، دوسری لڑکی پیٹ میں، 86 کی بات ہے شاید، تو اب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ والوں نے بتا دیا لڑکا ہوگا، انہوں نے حمل باقی رکھا، وہ لڑکا ہوا نہیں، لڑکی ہو گئی۔ اب اس میں بہت چلا اخبار میں، پھر وہ انہوں نے کیس ویس کرا اس ڈاکٹر پہ، ہاسپٹل پہ کہ صاحب انہوں نے میرے ساتھ جو ہے دھوکہ کر دیا، لڑکا بتایا تھا، میں تو لڑکی کو چاہتی نہیں تھی وہ، لیکن اللہ کو لڑکی دینی تھی۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ تو ہے نہیں صاحب یہ غریب ہیں، ان نے پیسے نہیں دیے ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہوگا، خوب مالدار ہیں، سب کچھ ہے، اور بمبئی میں ہوا ہوگا شاید ان کا، وہ 86 میں یہ بات بہت اچھلی تھی پھر اس وقت میں۔ تو اب الٹرا ساؤنڈ کی مشین بھی فیل ہے، پھر اگر فیل نہ ہو تو اس سے جا کے پوچھ لو کہ تیرے 2 لڑکی کیوں ہوئی، تو لڑکا چاہ رہی تھی نا، الٹرا ساؤنڈ والوں نے تیرے ساتھ کیسے کیسے دھوکہ کیا تھا۔ تو آج ان کے 2 ہی لڑکی ہیں بقول اخبار کے، ہم نے نہ دیکھی اور نہ ملاقات ہوئی، لیکن اخبار میں یہ بات بہت اچھلی تھی اس وقت میں کہ صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ تو مشینیں بھی بعض وقت فیل ہو جاتی ہے، بتاتا کوئی کچھ ہے، مشین کے ذریعے سے ہوتا کچھ ہے۔ تو یہ، اور یہ بھی ظہور میں ہے چیز جب ہے یہ، تو اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کسی رسول اور نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا، اس کو قرآن میں غیب کے بجائے انباء الغیب کہا گیا ہے، جیسا کہ متعدد آیات میں مذکورہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ اس لیے آیت مذکورہ میں لا یعلمہا الا ہو، یعنی غیب کے
خزانوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں کسی شبہ یا استثناء کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک کس انداز سے قرآن کے ماننے والوں کے دلوں کا بھی تخلیہ کرتا ہے اور دماغوں کا بھی تزکیہ کرتا ہے، اور انسان کو کس طریقے سے صاف ستھرا نکھار کر ایمان کو رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو علم غیب رکھتی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ذات اللہ کے یہاں کوئی ذات نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو۔ لیکن رہا علم غیب کا تعلق، وہ نہ کسی نبی کے بارے میں ہم خیال کر سکتے، نہ کسی ولی کے بارے، جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، میرے ہی پاس ہے صرف، تو پھر انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نبی یا ولی یا کسی بزرگ کے بارے میں کہ صاحب وہ تو عالم الغیب تھے، ہر چیز کو جانتے تھے، کون و ما یکون کے عالم تھے، ہر جگہ حاضر و ناظر تھے یا ہیں۔ یہ سارے کے سارے شرکیہ عقائد ہیں۔ لیکن اب جو نہیں سمجھتے وہ پھر یوں کہتے ہیں لو صاحب یہ تو اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں وہ حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھ کر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔